بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے ایران کی سرزمین پاکستانیوں کے لیے غیر محفوظ، اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن کا آغاز، پی ٹی آئی کی مائنز اینڈ منرلز کے بل کی مخالفت کیوں، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی، امین حفیظ اور اسلام آباد سے رضوان رضی کے جڑواں بھائی جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم۔ چلو یہ جڑواں بھائی کہاں سے کیونکہ آ گئے؟ سیم شکلیں ہیں، سیم لک کے، آج تو ٹائیاں سیم، کپڑے سیم، اب میں مجبوراً مجھے بھائی کہنا پڑا۔ ہم خیال بھائی ہو گیا۔ نہیں جڑواں، جڑواں بھائی، ٹوینز۔ آنکھ تیری چھلکے تو دل یہ میرا روتا ہے، بھائی بھائی میں اکثر یہ ہوتا ہے۔ اچھا کوئی گانا بھی ہے؟ ہاں جی۔ اچھا ویسے اینی وے کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جواد فیضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں اسلام آباد میں؟ ظاہر ہے میرے تو پتہ ہی ہیں آپ کو۔ ہاں وہ تو نہیں، ویسے جواد فیضی صاحب کے حال ہم بعد میں پوچھیں گے۔ سب سے پہلی تو بات جو ہے کہ بڑی ایک دردناک بات، افسوسناک بات ہے، دردناک ہے، افسوسناک ہے، جس کو سن کے بھی آپ کو تکلیف ہوئی اور دیکھ کے بھی۔ ایران کی سرزمین بھی رضی دادا اب پاکستانیوں کے لیے محفوظ نہیں۔ دیکھیے اتنی بے دردی سے وہاں ہمارے 8 پاکستانی بھائیوں کا قتل ہو جانا، اس میں ایک باپ بیٹا بھی شامل تھے، اور سیکیورٹی کی بات کریں تو کہاں تھی پھر ایران کی؟ نہیں دیکھیے، دہشت گردی کا یہ واقعہ ہے ایرانی بلوچستان یعنی سیستان کے اندر یہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ان دہشت گردوں نے اس بات کو اوپن کر دیا ہے کہ اب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو بھی ان کو نقصان پہنچانے کا جہاں پہ موقع ملے گا پہنچایا جائے گا۔ رائٹ، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جس دن ہوتا ہے اس دن ہی ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے عمان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے پہلے ایران نے پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے دہشت گرد آئے تھے، تو پاکستان نے ان کا یہ جواز مسترد کر دیا تھا، اور پاکستان نے ان کو کہا تھا جی اگر آپ کے دہشت گرد آئے تھے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے، بالکل کرتے، ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتے، ہم ان کے خلاف ہمیں کارروائی انفارم کرتے، بالکل، اور اگر ہم نہ کرتے تو آپ یہ حرکت کر لیتے۔ لیکن انٹرنیشنل بارڈر پہ تو یہی قانون ہے جی۔ پھر پاکستان نے اس کے جواب کے اندر بھی وہاں پر جو پاکستانی دہشت گردوں کے کیمپس تھے، اور انہی کے تھے یہ جنہوں نے شہید کیا نا 8 پاکستانیوں کو، ان کے اوپر اٹیک بھی کیا اور بڑی پرسیژن کے ساتھ کیا، اور انٹرنیشنل بارڈر کراس بھی نہیں کیا، کوئی وائلیشن بھی نہیں کی، لیکن ریٹیلیٹ کر کے، اور ایران نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، ماسوائے اس کے کہ جو اس پاکستان کی سٹرائک پہ مارے گئے وہ پاکستان سے مفرور ہو کر وہاں پہ پناہ لینے والے دہشت گرد تھے۔ ایران نے اس بات کی تصدیق کی۔ اب اگر وہاں پہ پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے تو پہلی تو یہ ہے کہ ایران اپنا ایران نے واضح کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان دہشت گردوں کے ساتھ۔ بالکل صحیح۔ ان کے دفتر خارجہ نے بھی اور وزارت داخلہ نے بھی جو بیانات جاری کیے ہیں اس کے مطابق انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے، بالکل کیا۔ پھر اسلام آباد میں واقعہ ایرانی ایمبیسی نے اس کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی پاکستان کے میڈیا کے لیے، وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ صحیح۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں، ایگزیکٹلی۔ تو ساتھ ہی انہوں نے مطلب کہ ایران کے زیر اثر جو مختلف میڈیا آؤٹ لیٹ کہہ دیں کہ جناب دیکھیے وہاں پہ اتنی دور تک پاکستان کی ایران کی مرکزی حکومت کی رٹ نہیں ہے، مطلب اتنے دور دراز علاقے کے اندر جہاں پہ اتنی بڑی ورکشاپ کام کر رہی تھی جس میں 8 لوگ کام کرتے تھے، اور یہ 8 لوگ اگر کام کر رہے تھے وہاں پہ مقامی افراد بھی ہوں گے نا، بالکل ہوں گے، مقامی افراد ہوں گے، مطلب خالی صرف بڑی یہ 8 تو ورکشاپ نہیں ہوگی تھے نا، تو بڑی ورکشاپ کام کر رہی تھی، لیکن جو ہے وہاں پہ ان کی ریٹ نہیں ہے، تو اس کا ڈیفینیٹلی یہی مقصد ہے یا مطلب ہوگا، یا میں کم از کم یہی لیتا ہوں کہ پاکستان کارروائی کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو میری چھٹی رائے، اب میں اپنی چھٹی حص کہہ رہا ہوں، میری رائے کے مطابق اس کا جواب جائے گا، اچھا، بڑا کیلکولیٹڈ جائے گا اور سبق آموز جواب جائے گا، صرف اس کے لیے مناسب وقت کا، اور جلد جائے گا، مطلب یہ نہیں کہ ہم کو ہفتے بعد سنیں،
یہ ودن آورز جائے گا. جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس کے گھنٹوں کے بعد یہ جواب جائے گا. یہ آپ میری بات اس کی آنا بنتا بھی ہے امین صاحب, کیونکہ ہم نے جو فوٹوز دیکھی, ویڈیوز دیکھی ان کی فیملیز کی, غریب لوگ, کچے گھر, اینٹوں والے, مائیں رو رہی ہیں, باپ پریشان ہیں, بہن بھائی, ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ اب جو ان کی لاشیں ہیں, ڈیڈ باڈیز ہیں, وہ اب ورثہ تک پہنچا دی جائیں. شمائلہ جو یہ بات ہے نا, ایران میں ہمارے 8 پاکستانیوں کی شہادت جو ہے, یہ بہاولپور کے یہ لوگ تھے. ہاں, پنجاب کے تھے سارے, پنجاب کے بہاولپور سے ان کا تعلق ہے, اور ان میں ایک باپ بیٹا بھی شامل تھے, اور یہ مکینک تھے بیسیکلی. تمام جو مزدور تھے یہ محنت کش لوگ تھے, اور یہ ورکشاپ میں تھے, کام کر رہے تھے رات کی تاریکی میں. جو اب تک ابتدائی رپورٹ سامنے آئی, ابھی تک تو باقاعدہ جو حقائق ہیں وہ ایران گورنمنٹ نے پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کیے. ہمارے دفتر خارجہ نے تو یہاں تک بھی بیان دے دیا ہے کہ ابھی وہ اس پہ اپنی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حقائق منظر عام پر آ جائیں, وہ سامنے آ جائیں, چونکہ دفتر خارجہ پاکستان جو ہے انہوں نے ایران سے رابطہ کیا ہے, اور ادھر پاکستانی جو سفارت خانہ ہے ان کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز بھی پاکستان لانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں, اور جو حقائق جب تک ریکارڈ پہ چیزیں مصدقہ حقائق ان کس کے سامنے نہیں آ جاتے تب تک ہمارے دفتر خارجہ نے کہا کہ ابھی اس پہ وہ بیان نہیں دیں گے. لیکن جو اب تک کی اطلاعات آئی ہیں, جو رضی دادا نے بھی بتایا ہے, اور ابھی جواز فیضی صاحب بھی اسلام آباد میں اس حوالے سے شیئر کریں گے, یہ ورکشاپ میں دہشت گرد رات کی تاریکی میں انٹر ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں, اور ان کو سیدھے فائر مارے جاتے ہیں. اب یہ ساری بات اگر ہم کیلکولیٹ کریں, اس ایک منظر نامہ وہ لائنیں ڈرا کریں, جو ایونٹ سامنے آیا ہے اور جس طرح وہ ڈیڈ باڈیز ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ کھلم کھلا میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی دہشت گردی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور وزیر اعظم پاکستان نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانیوں کا ایران کی سرزمین پر اس قدر بے ایمانہ قتل جو ہے وہ حکومت ایران جو ہے اس کی فوری تحقیقات کرے, دہشت گردوں کو گرفتار کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے, اور ہمارے ساتھ وہ انفارمیشن ڈیٹیل شیئر کی جائیں جو کوئی بھی انویسٹیگیشن ہو, اور جو کوئی بھی ایران حکومت اس پہ ایکشن کرے. اگر نہیں لیا جائے گا تو پھر رضی دادا والی بات کہ پھر پاکستان بھی ایکشن لے گا, اور وہ ایکشن لمبا نہیں ہے. ابھی نندن والے ایکشن سب کو یاد ہے. جواد فیضی صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. اس طرح کا واقعہ دیکھ کے, سن کے, جیسے ابھی امین حفیظ صاحب نے بتایا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے, مطلب ہمارے کہتے ہیں نا کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے, یہ کیا نفسیاتی مریض ہیں, کون ہیں اس طرح کے لوگ جو اتنے دہشت گرد تو ہیں؟ دیکھیے دو باتیں, ایک بات اور بھی ہے میرے مائنڈ میں کہ یہ جو مارن بلوچ جیسے لوگ ہیں, یہ ویسے تو ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جن کا بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ دہشت گرد تھے, ریاست کے دشمن تھے. یہاں پہ تو ابھی ان کا کوئی بیان نہیں آیا, کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی. چلیں میں دو باتیں کہہ رہا تھا, میں تیسری بات بھی کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ, جس طرح میرے دونوں بھائیوں نے یہ کہا اور میرے جڑواں بھائی نے تو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم نے واضح طور پہ ایکشن تو لینا ہے. دیکھیے ماضی کے اندر بھی کچھ واقعات ایسے ہوئے جس پہ حکومت پاکستان نے, ریاست پاکستان نے ایران کو متنبع کیا, تنبیہ کی, اور پھر ہم نے ایکشن بھی لیا. لہذا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو, اپنے ان مزدوروں کو, اپنے ان پاکستانیوں کو, ریاست ماں کے بیٹوں کو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ایران کے اندر معاملہ ہو. اور یہ بات بڑی واضح کر دی کہ ایک طرف ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی بات ہو, دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ہی پاکستانیوں کو وہاں پہ شہید کر دیا جائے. اور ابھی آپ نے بڑے دلخراش جو واقعات کا اظہار کیا, دیکھیے نا وہ ایک خاتون جس طرح بیان کر رہی تھی, نوحہ پڑھ رہی تھی. ایران والوں کو تو نوحے کا اور بیان کا تو سب سے زیادہ علم ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر بھی
اور میرا بیٹا بھی بڑا اور چھوٹا بیٹا میرے حوالے کر کے میرا شوہر گیا ہے اور بڑا بیٹا ساتھ گیا ہے اور دونوں کی مجھے شہادت کی اطلاع مل گئی ہے. لہٰذا وہ نوحے اور بین جو ہے وہ ایران والوں کو سمجھنے چاہیے اور یہاں پہ ان کے جو لوگ بیٹھے ہیں یا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات میں یہ بھی بڑے واضح کر دوں کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور پورا لیا جائے گا. جس طرح آرمی چیف مسلسل آج کل گفتگو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق شریعت کے مطابق بات ہوگی تو وہ ہونی بھی چاہیے. ابھی آپ نے اس کے بعد ایک ایسی خاتون کا ذکر کر دیا. میں خواتین کا ذکر ہمیشہ احترام سے کرنا چاہتا ہوں لیکن اس خاتون کا پچھلے دنوں ایک ایسے بین الاقوامی نشریاتی ادارے پہ جو انٹرویو چل رہا تھا, مجھے دوبارہ دہرانا پڑ رہا ہے, یہ بڑا وائرل بھی ہوا میرا جملہ لیکن میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ خاتون جو کہہ رہی تھی کہ میری ماں نے پہلے سال MBBS کے کپڑے بیچے اور دوسرے سال زیور بیچا. یار مینو ایسا عقل دی آج تک سمجھ نہیں آئی. لوگ پہلے زیور بیچتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ کپڑے بیچ کے کلا زیور پا کے پھر دی رہے ماں, یہ کبھی نہیں ہوا. لہٰذا ہم نے وہ بھی سن لیا اور پھر ایسے اداروں نے اس کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کا کرنے کی کوشش کی. لہٰذا ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہے. اور میں ایک اور آخری بات میں رضوان رضی صاحب کی اجازت سے یہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے جنوبی پنجاب, بہاولپور اور ان ایریاز کے اندر سب سے زیادہ ہمارے بلوچ بہن بھائی مقیم ہیں. سب سے بڑی آبادی بلوچوں کی پنجاب کے اندر ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا 70 لاکھ سے زائد. پھر سندھ میں ہے, پھر بلوچستان میں ہے اور ہم دیگر جو بلوچی نہیں بھی ہیں انہیں بھی بلوچیوں میں ڈال دیتے ہیں پاکستان کے ان باشعور لوگوں کو. لہٰذا یہ بھی ایک سازش ہے کہ ان ایریاز کے لوگ چنیدہ کر کے چن کے ان کو شہید کرنا, ان کو قتل کرنا, یہ بھی سازش پہ ہمیں نگاہ رکھنا ہوگی کہ جہاں پہ وہ مظفر گڑھ ہے, وہ راجن پور ہے, وہ باولپور ہے, وہ ملتان ہے, کوٹ ادو ہے, یا جتنے بھی ایریاز ہیں ان میں, اور آپ وہاں سے تعلق رکھتی ہیں آپ کو اندازہ ہے, ان ایریاز کے اندر ان ایریاز کے لوگوں کو خاص طور پہ. اور میں وہ سن رہا تھا ایک چینل پہ جب وہ ایک بھائی بول رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ رات 2 بجے بہن کی بھائی سے بات ہو رہی تھی, دروازہ ناک ہوتا ہے, وہ باہر پوچھتا ہے دیکھو یار کون ہے, اور اس کے بعد موبائل فون بند ہو جاتا ہے اور پھر فائرنگ کی آواز آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسی سازشیں کرنے والے اور ان کے سہولت کار, ان پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایسے دلخراش واقعات پہ ایران جو امریکہ مرد آباد اور اسرائیل اسرائیل اور برگ فلانا, اسے چاہیے کہ پہلے اپنے جو قریبی ممالک ہیں اور جو ہمسائے ہیں اور جو اللہ نے ہمسائے بنا دیے ہیں, ساڑھی غلطی کوئی نہیں ہے, لہٰذا اس کو یہ چاہیے کہ پہلے معاملات ہمارے حوالے سے بہتر کرے اور ہمارے حوالے سے ان قاتلوں کا جواب بھی دے, تحقیقات بھی فوری طور پہ کرے. اور ہمیں وہ مجرم چاہیے, ہم تو پکڑ ہی لیں گے لیکن ایرانی حکومت کا اس وقت کام ہے کہ وہ اس پہ باقاعدہ طور پہ اس ایشو سمجھ کے, سنجیدہ سمجھ کے ہمارے مجرم جو ہیں وہ ہمارے سامنے لے کے آئے, ہمارے قاتل ہمارے سامنے لے کے آئے. بالکل جی. گزشتہ دنوں ایران نے ڈپلومیٹک سورسز کے ذریعے جتنی بھی خلیجی ریاستیں ہیں ان کو یہ دھمکی بھجوائی تھی کہ اگر ہم پہ امریکہ نے حملہ کیا تو ہم ہر اس خلیجی ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں گے جہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں. براہ راست نہیں کہا انہوں نے, انڈائریکٹلی یہ انفارمیشن بھجوائی تھی. مطلب وہاں پہ تو انہوں نے حملہ آور ہونے کی صرف بات ہی کی ہے, ہمارا تو لوگوں کے اوپر باقاعدہ حملہ کر دیا نا جی. اب اس پرسپیکٹو میں آپ دیکھیے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو کسی نہ کسی طور پہ پاکستان امریکی اگریشن یا اسرائیلی جارحیت کے خلاف کھڑا رہتا. اور پچھلی دفعہ جب اسرائیل کی طرف سے جارحیت ہوئی ہے تو پاکستان نے نہ صرف کہ یہ والا بارڈر محفوظ رکھا ہے ایران کا, اس کے باوجود کہ ایران پہلے یہ حرکت کر چکا تھا پاکستان کے ساتھ, بلکہ محفوظ رکھا, بلکہ میرا مطلب ہے کہ انہیں کم از کم اس طرف سے کوئی ایسے مسائل کا سامنا نہیں تھا پاکستان کے بارڈر کی طرف سے. جو مسائل تھے وہ پرلی طرف تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر پاکستان اس پہ ہاسٹائل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا وہ چاہیے, تو ایک اچھی بلی ایسی ریاست
جو آپ کی اس جنگ میں آپ کی سپورٹ کر رہی تھی یا نیوٹرل تھی, ان کو آپ نے ہاسٹائل بنا لیا ہے. ایران میرا خیال ہے قطعاً یہ نہیں چاہے گا کہ اس طرح کی ہاسٹیلٹی پیدا ہو, اور سینٹی پرویل کرے گی. وہاں پہ یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی زیادہ دور نہیں نکل سکتے, ان کو ٹریک کیا جا سکتا ہے, ان کے پاس جو موبائل فون ہیں ان کے ذریعے, اور ان کو انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح کہا رضی دادا, ان کو انجام تک پہنچنا چاہیے. یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رضی دادا, ہمیشہ بریک کے بعد میں رضی دادا کی سائڈ پہ آتی ہوں. دیکھیں سب سے زیادہ سمجھدار ہمیں آپ لگتے ہیں کہ بزرگ لگتے ہیں, پتہ نہیں اس لیے آپ نے اپنا نام دادا رکھا ہوا ہے یا پھر کسی وجہ سے دادا کا مطلب تو ہمیں سمجھ نہیں آیا. امین صاحب شمائلہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی یہ جو آپ دادا کہہ کے ساتھ سینئر کہہ دیتی ہیں, ساتھ آپ بزرگ آپ کہہ نے دیتی ہیں. مجھے کہا تھا کہنا بریک کے بعد, آپ نے مجھے کہا تھا. نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. رضی دادا بزرگ نہیں ہے, عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں, جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں مجھ سے بعد میں میس کمیونیکیشن میں آئے. یہ آپ ان کو بزرگ نہ کہا کریں, یہ دادا ذرا شوقیہ کہتے ہیں کہ ذرا یہ مدبر فیل کرتے ہیں نا, اصل میں ینگ ہیں. اوکے رضی پائن انہوں نے اسٹے آؤٹ. آگے بات چلائیں آپ آگے. مائنز اینڈ منرلز کے بل پہ جیسے آپ پہ میں نے بات کی تو فوراً ادھر سے جواب آنا شروع ہو گیا. رضی دادا کے خلاف بات میں نہیں سن سکتا. اوکے, مائنز اینڈ منرلز کا جو بل ہے اس کو لے کے نہیں, میں اس پہ بعد میں آؤں گی. اس کے بل کو لے کے ادب کی بات ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن ساتھ اب بزرگ کہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ دیکھیں نا بات ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی پارٹی کے خلاف کوئی بات, چھوٹی عمر کے ہیں, میں آپ کی پارٹی کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کی مشورن پارٹی جس کو مشورہ دیتے رہتے ہیں. مائنز اینڈ منرلز کا بل جو ہے اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی کے پیٹ میں کیوں کچھ ہو رہا ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ پاکستان ترقی نہ کرے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, اس ملک کے اندر جب ہمارے سپہ سالار نے ایک پالیسی دی, کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب سمگلنگ ہم تو روکنا چاہتے ہیں لیکن بعض کالی بھیڑیں جو سرحدوں پہ متعین ہیں وہ نہیں رکنے دیتی. تو ان کی دکانداری لگی ہوئی ہے, ان کا کاروبار ہے, سمگلنگ ان کا کاروبار ہے, ان کا روزگار ہے. ہمارے موجودہ سپہ سالار نے آتے ہی پہلے تو ادارے کے اندر ان کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیا. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے, ان میں سے کئی ڈیموٹ ہوئے, کئی اریسٹ ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ذرا ایف بی آر بھی سیدھا ہو جائے, جس کے نتیجے میں کافی حد تک نہ صرف کہ سمگلنگ بند ہوئی بلکہ پاکستان کی تاریخ کے لمبے ترین دھرنے دیے گئے. بالکل 5 آؤٹ لیٹ ہیں ہمارے افغانستان کے ساتھ جو اسٹیبلشڈ ہیں باقاعدہ, جن پہ چیک پوسٹ ہیں, 5 پہ دھرنے دیے گئے. وہاں پہ بھلے کوئی لال ٹوپی والا پہنچا ہو, بھلے کوئی پی ٹی آئی پہنچی ہو, انہوں نے جا کے ان کے دھرنوں میں شرکت کی, لیکن پاکستان کی مقتدرہ, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی سرحدی محافظ اور پاکستان کی سپہ سالار اس بات کے اوپر پوری طرح قائم رہے کہ نہیں بھائی سمگلنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی. صحیح. نتیجے کے طور پہ اندرونی پاکستان گندم کی شارٹیج نہیں ہوئی جو کہ ان دنوں ہو جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا, اور بہت سارے مسائل نہیں ہوئے. اب دیکھیے یہ جو مائنز اینڈ منرلز ہیں ان کا بھی ایک اسی طرح کی طریقہ واردات ہے, اور طریقہ واردات یہ ہے کہ ہمارے دنیا کا مہنگا ترین ایمرلڈ نکلتا ہے یہ سوات سے, اور یہاں سے خام صورت کے اندر وہ پہلے افغانستان سمگل ہوتا ہے اور وہاں سے بھارت کے شہر صورت نگر میں جاتا ہے. اگر وہ اور وہاں پہ اس کی کٹائی ہوتی ہے, رگڑائی ہوتی ہے, اور پھر پالش ہوتی ہے, پھر وہ دنیا میں مہنگے داموں بکتا ہے. صحیح. اب کٹائی, رگڑائی اور پالش کا عمل یہ سوات میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحیح. خام مال تو ایسے اٹھا کے لے جاتے ہیں نا, 10,000 روپے کی سرمایہ کاری سے آپ 2 لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں. صحیح. اگر یہ آپ پالشنگ لوکل کر لیں. نہیں, وہاں پہ کام کرنے والے بیشتر جو لوگ ہیں وہ افغان مہاجرین ہیں ان مائنز کے اندر کام کرنے والے, اور وہ مہاجرین جو ہیں وہ اس سمگلنگ کا ذریعہ بھی, جیسے کوئی قیمتی پتھر ملتا ہے بڑی کے اندر, انہی کے حوالے کر دیا جاتا ہے, وہ پرلی طرف جا کے انڈین کو تھما دیتے ہیں. یہ مائنز اینڈ منرل بیسیکلی یہ کہتا ہے, اور وہ ہمارے ہی نام سے کام لوکل کریں گے, یہ کام لوکل کریں گے جس سے لوکل روزگار پیدا ہوگا. صحیح. اس وقت اس سمگلر کو, اس کیریئر کو تو پیسے مل جاتے ہیں جو یہاں سے قیمتی پتھر لے کے جاتا ہے, اس مائن والے کو بھی پیسے مل جاتے ہیں,
لیکن جو یہاں کے لوگوں کا حق ہے کہ اس کے ذریعے جو روزگار ملتا ہے وہ نہیں ملتا. یہ پالیسی بننے لگی ہے. مجھے یاد ہے میں گھر بنا رہا تھا 2019 کے 18 کے اندر, تو پتا چلا کہ پی ٹی آئی میں کے پی کے میں برسر اقتدار آنے کے بعد یہ جو بارڈر نہیں لگتے کالے جیٹ بلیک کے, یہ پتھر کی تمام مائن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے لیڈر کو سنگل ہینڈڈلی دے دی. جب پالیسی ہوگی سر آپ اس طرح کی بدماشی نہیں کر سکیں گے کہ آپ بادشاہ سلامت بن کے, کہ چونکہ یہ بنی گالہ کا کچن چلاتا ہے تو اس کو جناب آپ یہ ساری جیٹ بلیک کی مائنز دے دیں. اور اس نے 2 سال کے اندر اس کے ریٹ میں 5 گنا اضافہ کر دیا تھا. 20 روپے اسکوائر فٹ والا پتھر جو ہے وہ خاکسار نے 120 روپے پر اسکوائر فٹ پہ خرید کے تو لگایا تھا. صرف 2 سال کے اندر انہوں نے اضافہ کیا اور جناب ایسے پیسے سمیٹے. ایسے ہی تو نہیں نا بنی گالہ کا کچن چلایا جاتا. یہ مائنز اینڈ منرل بل جو ہے نا 2025 میں کنکلوڈ کر لوں. اب یہ بل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی مائننگ ہے اس کی لیزنگ ہے, اس کو ریگولیٹ کر دیا جائے, ایک قانون کے تحت لے آیا جائے, کوئی بادشاہ سلامت نہ رہے, کوئی اس وجہ سے نہ لے جائے جیسے پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر رحیم یار خان میں کوئلے کا ایک ذخیرہ ہے. پنجاب کے کوئی سیکٹری معدنیات صاحب تشریف لائے تھے, وہ اپنے کسی ہمشیرہ کو یا بہنوئی کو وہ لکھ کے دے گئے ہوئے ہیں, نہ وہ صاحب خود وہ کوئلہ نکالتے ہیں نہ کسی کو نکالنے دیتے ہیں. اس کے خلاف کوئی پارٹی گئی تھی جواد فیضی جیسی, وہ انہوں نے جا کے سٹے لے لیا, اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پچھلے دور حکومت میں شہباز شریف صاحب کے اس کا وہ جو تھا لیز الاٹ ہوئی تھی, وہ ابھی تک وہ ویسے ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہیں اصل میں مجرم, اور وہ اس انتظار میں بیٹھے کہ کوئی بڑا گاہک آئے گا, کوئی ملٹی نیشنل آئے گی, وہ اس کو بیچ کے دیہڑی لگائیں گے. واحد مقصد یہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارے ہاں بیشتر مائنز اینڈ منرل کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اچھا, واقعی کیا مائنز اینڈ منرلز کا جو بل ہے اس سے کوئی معدنی انقلاب آ جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک چھوٹی سی پہلے مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں بہت مشہور کیس ہوا, انہوں نے پرسنلی دلچسپی لی, چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے, چیئرمین ایف بی آر سے ملے, انہوں نے سندھ کے چیف جسٹس سے ملے. اور آپ کو یاد ہوگا رضی دادا وہ ایک سٹے آرڈر انہوں نے کینسل کرایا. ہم نے یہیں پہ بات کی تھی اپنے پروگرام میں. اور جب وہ سٹے آرڈر جو سال سے چلا رہا تھا, جب وہ ختم ہوا تو حکومت کے خزانے میں اربوں روپے, 3400 اربوں روپے ایک دن میں حکومت کے اکاؤنٹ میں آئے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. 34 ارب تھا, یہ 34 ارب خاصی رقم تھی. اور وہ ایک دن کے آرڈر سے وہ واپس آئے. بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمارے ایک سٹے آرڈر ایک سٹے آرڈر ابھی بہت سارے ہوئے پڑے. ابھی بہت سے ہوئے ہیں. بات ہے جب ہم کہہ رہے تھے ادھر وہ خانہ کعبہ گئے ہیں, ادھر دعائیں قبول ہو گئی. ابھی وہی اسی کیس کے جو اس کی جزویات کی صوبائی جو ہائی کورٹس سے بھی سٹے خارج ہونے ہیں, وہ بھی پیسے آنے ہیں. بات یہ ہے ہمارے ملک میں جو اکثر رضی دادا ایک نشاندہی کیا کرتے ہیں جب بھی کامرس کا ڈیٹا وہ دیتے ہیں کہ بزنس مین, پھر وہ میری بات دور چلی جائے گی, بزنس مین ایسی زبردست قسم کی وہ چھتری کا ایک گلاب بنا کے حکومت کو ایسے چکروں میں ڈال کے کہ ہم یہ دے دیں گے, آپ کو اتنے اربوں روپے کا ٹیکس کلیکشن ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسی سبز باغ دکھاتے ہیں, آسمانوں پہ حکومت کو ریونیو میں لے جاتے ہیں. ایک دم جب 6 مہینے کے بعد حکومت دیکھتی ہے کہ ہم تو وہیں کریں, تاجروں نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا. بات یہ ہے یہ بزنس مین, یہ تاجر, یہ مائنز کے ٹھیکے لینے والے, میری بات پھر دور چلی جائے گی, یہ ملے ہوتے ہیں عدلیہ کے ذمہ داران کے ساتھ, اور پھر ایک آرڈر لینے کے بعد اس کا سٹے آرڈر لیتے ہیں, اور پھر وہ سٹے آرڈر سال ہر سال چلتا ہے, اور وہ مائنز نکالی جا رہے ہوتے ہیں, بیچی جا رہے ہوتے ہیں. سٹیٹ کو پیسہ نہیں ملتا. مائنز اینڈ منرلز جو بل 2025 ہے یہ سٹیٹ کے حق میں ہے, مقامی عوام کے حق میں ہے, لیکن ان چوروں کے, اب میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں, ان کے خلاف ہے جن کی دیہاریاں لگتی ہیں اور وہ ون سائیڈڈ نوٹ کماتے ہیں, کھاتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں, سٹیٹ کو کچھ نہیں دیتے. مائنز اینڈ منرلز بل 2025 یہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں گی. جیسے رضی دادا بتا رہے ہیں کہ اس کی
ओपन बिडिंग होगी और स्टेट को उसकी माइंस का जो रेवेन्यू आएगा वो कलेक्ट होगा और वो तरक्याती काम होगी, उस रकम से लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें क्या गलत बात है? अब आतिफ खान साहब पीटीआई के जिम्मेदार जवाद फैजी साहब भी हैं। हाँ, जवाद फैजी साहब, अब ये देखिए कि मेरा बड़ा ही सेक्टर के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं आज तक। मेरा बड़ा ही जनाब मासूमाना सा सवाल है, ब्रेकिंग न्यूज बड़ा ही मासूमाना जवाद फैजी साहब, कि कोई भी तरक्याती काम हो, जी कालाबाग डैम बनना हो, नहरें बननी हो, या अभी माइंस एंड मिनरल की बात कर लें, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे हम काम करने लगे तो कहीं से मुखालफत शुरू हो जाती है, बातें बनना शुरू हो जाती हैं, रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। अभी जैसे अमीन साहब बात कर रहे थे पीटीआई की, कि सीएम साहब कह रहे हैं केपीके के जी बिल पास होना चाहिए, आतिफ खान का नाम लिया आपने, वो कहते हैं जी ये बिल मुनासिब नहीं है, तो फिर सीएम बोलो खैबर पख्तूनख्वा ने कह दिया अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती मैं उर्दू में भेज देता हूँ, आप इसको पढ़ लें। अच्छा, सवाल मासूमाना ये था कि ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे सब इत्तेफाक कर लें, कहें कि ओके पाकिस्तान की तरक्की होने दें? फैज साहब, इसमें कोई रहाई भी निकाल लीजिएगा बानी की। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से नवाज रखा है, जिन मिनरल्स एंड माइंस से हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुल्क दे रखा है जिसके हवाले से अगर हम बात करते चले जाएं तो बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, और कितने कितने असासाजात हैं हमारी ज़ेरे ज़मीन, और हम उसकी अभी तक वो नहीं कर पाए दुश्मन की साजिशों की वजह से ही। और अभी आपने देखा है कि क्यों बलूचिस्तान में धरने हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल ख़राब है, ईरान के अंदर जो हमने पहले सेगमेंट में बात की, ये क्या वजूहात है? ये यही वजूहात है कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि देखे जी वहाँ पे मामलात ऐसे हैं जो कि सारी साजिशें नाकाम होगी इंशाल्लाह। मैं अब आपको, मेरे दोनों भाई बात कर रहे थे और शुमाइला चौधरी साहब आप भी बात कर रही थी, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। अनकरीब अदालत के अंदर एक ऐसा केस आने वाला है कि कुछ अर्सा पहले एक शख्स ने गिलगित से शुरू होके और तरबेला तक के सिंध के, दरियाए सिंध के जो पानी के अंदर सिर्फ वो ठेका लेना चाह रहा था सोने का, और जो जो चीज़ें मिलती है वहाँ से चुनने के लिए 50 अरब की बात हुई। फिर बात आ गई कि नहीं 50 अरब छाड़ दो, 10 अरब वाले दे दो। फिर उसके बाद अब आपको मैं हैरान कुन और अफसोसनाक बात बताऊं कि इसी केपीके की हुकूमत के होते हुए जो मौजूदा हुकूमत है, 5 अरब का ठेका एक मंजूर नज़र को दे दिया गया। अब मुझे बताएं कि 50 अरब से शुरू होने वाली बात जो बंदा खुद कह रहा हो और वो खुद अदालत जा रहा है, ये मेरे दोस्त हमारे भाई हैं हमाद हसन साहब, वो मुझे बता रहे थे कि यार वो केस आने वाला है अदालत के सामने कि 50 अरब जो बंदा बोली दे रहा था उसको कट करके, और ये मौजूदा जो केपीके की हुकूमत है पीटीआई की, उसमें 5 अरब में वो ठेका दे दिया गया। लिहाजा इससे बड़ा इस मुल्क के साथ क्या ज्यादती हो सकती है, क्या दुश्मनी हो सकती है कि हम एक जानब तो अपने मिनरल्स और माइंस को शोकेस करना चाहते हैं, हम बेचना चाहते हैं, और जो अल्लाह ने हमें दिया है, और उस बारे में वजीर आजम साहब ने भी उस दिन कॉन्फ्रेंस में जो बात की, और फिर हमारे सिपा सलार ने भी जो बात की कि हमारे नीचे मौजूद है जमीन के अंदर चीजें और महारत भी हमारे पास हो, फिर भी हम मकरूज हो, कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है? लिहाजा असल इशू वही है कि अंदर के जो मगरमच्छ हैं, अंदर के जो सांप हैं, उन्हें भी हमें रद्द करना होगा, उनका सर कुचलना होगा, और जो दुश्मन की साजिशें हैं उसको भी हमें सामने रख के उसका मुकाबला करना होगा। उसकी वजह यही है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि बलूचिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं है, केपीके, पंजाब, बलूचिस्तान, देखिए आपका गिलगित बल्तिस्तान वो ऐसा सूबा है जो 50,000 मेगावाट बिजली तो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से हमें मिल सकती है। फिर आप आजाद कश्मीर की पहाड़ियों में चले जाएं, पानियों में चले जाएं, जेहलम नीलम में चले जाएं, क्या कुछ उन पानियों के अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा हमें इस वक्त अगर अल्लाह ने ये हमें हिम्मत तौफीक दी है, और ये जिस तरह रिजवान नज़ीर साहब फरमा रहे थे कि आर्मी चीफ हो या वजीर आजम हो,
जिस तरह अब ये इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं और फोकस्ड है, लिहाजा हमें जो अंदर के अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन है या जो हमारी तरक्की के रास्ते को मसदूद करना चाहते हैं, उनसे हमें बचना है और अपनी रविश पे चलना होगा, मुस्तहकम पॉलिसी पे चलते रहना होगा। और वल्लाह मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं अमीन हफीज भी मेरा भाई जो है वो बहुत पाकिस्तान के इलाकों में फिरा, लेकिन मैं ये सिद्के दिल से ये बात करता हूं कि मैं जिस कदर चाइना के बॉर्डर से गवादर के पानियों तक गया हूं ना, मुझे तयक्कुन है, यकीन है इस चीज का, और मेरे ईमान की हद तक मुझे इस बारे में यकीन है कि अगर हम अपनी दुश्मनों से निजात हासिल करके उनका मुकाबला करके अंदरूनी सहूलतकारों का सर जो है वो ठप के, अगर हम सिर्फ अपनी इन चीजों को जो अल्लाह ने हमें दे रखी हैं इसी पे चल पड़े ना, इसी को निकाल पाए ना, इसी को शोकेस कर पाए ना, इसी को सेल कर पाए ना, वल्लाह मैं कहता हूं कि आने वाली नस्लें हमें दुआएं देंगी। और मेरा ख्याल है कि इस बारे में हुकूमत ने और हमारी रियासत ने फैसला कर लिया है। खतरात भी होंगे, मामलात भी होंगे, टैकल भी करना होगा, और खास तौर पे बात की है जवाद फैजी साहब ने कि हमारा इन सारी चीजों पे इत्तेफाक होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में साथ रहने का शुक्रिया रजी दादा। बिस्मिल्लाह। अब आ जाए कन्वेंशन पे जो इस्लामाबाद में 3 दिन के लिए हो रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। बातें तो कोई और करते थे ओवरसीज के बारे में, और साहब ने खिताब किया है और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी खिताब किया है, और दोनों ने बड़ी कमाल की बातें कही हैं। हाँ। एक तो वो जो रिकॉर्ड रिमिटेंसेज आ रही है ना ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से, तो जवाद फैजी साहब वो आपके हमसाये ने कहा था, ये सुना है आपके शहर में बैठा हुआ है बंदा जिसने कहा था पाकिस्तानियों पैसे नहीं भेजना है, बाइकाट कर दें ओवरसीज बिल्कुल, का। बिल्कुल बिल्कुल और जवाद फैजी साहब को भेजें दोबारा उनसे मुलाकात करने। हाँ, कि बता के आए। नहीं कल्ले नहीं जाना, नहीं कि आपकी बात नहीं मानी, बताएं। हाँ, अकेले ना जाना, हमें छोड़ कर तुम। नहीं कटे जाएंगे 36 बिलियन डॉलर के इस दफा हम ज़र मुबादला करने जा रहे हैं। जो पेस जिस लेवल पे जा रही है, हम 36 बिलियन डॉलर वसूल कर लेंगे इस दफा ओवरसीज पाकिस्तानी से। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है, लेकिन जो उन्होंने प्लेज दिया, आपको पता है कि अदालती हवाले से बड़ी सहूलतकारी हो चुकी है। मेरे भाई जवाद फैजी ने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था, मेरा ख्याल है वो वाला पहलू तो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने ये 2 बातें जो कही हैं, एक तो ये है कि ओवरसीज के मुतालबात जायज मुतालबात पर उनके बेचारों के जायज मुतालबे ही होते हैं। मतलब 3-4 मोटी-मोटी उनकी चीजें होती हैं। हाँ, और कि वो जमीन पे कब्जा हो गया है, और अपना सर्टिफिकेट जेड़े ने, डॉक्यूमेंट्स जेड़े ने, वो दफ्तर खारजा का लोकल ऑफिस जो है वो टेस्ट नहीं करके दे रहा है। इस तरह के छोटे मोटे मसाइल किसी की वहां से ये भी तो ख्वाहिश आ सकती है ना, कोई भी तकरीब कारी करने में कौन सा टाइम लगता है कि हमारे बानी को रिहा करें। नहीं वो इसलिए हमने जायज साथ जरूर लगाया। वो उनको बता दिया गया है कि भाई ये इसके अलावा कोई बात करे। अच्छा, अब आप देखिए इस पे अताउल्लाह तारड़ साहब वो उस बात को सुनी कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने जो बात कही है कि जनाब इस ओवरसीज कन्वेंशन के होते ही कुछ पेटों के अंदर दर्द उठना शुरू हो गया, मरोड़ उठने शुरू हो गए, और जो है ये पाकिस्तान जो है वो जब भी टेक ऑफ करने लगता है तो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के प्रोपेगेंडे और इस तरह का ऑनस्लॉट हो जाता है। तो ये जो एक तासुर था ना, मैं आपको इसका कंक्लूड कर दूं, फिर बाकी दोस्तों ने इसका कंक्लूजन जो है ना वो ये था कि पीटीआई ये कहती थी कि टेकन एज ग्रांटेड कि ओवरसीज तो है ही हमारे साथ ना। जी 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 ठीक है ना जी। तो ये कन्वेंशन बेसिकली उसके उसका डेंट तो डाल दिया हुआ है क्योंकि पीएमएलएन ने, लेकिन ये उसका इजहार है कि नहीं ऐसे भी नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए आज एवन फील्ड के बाहर 25 लोग अगर एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो 125 लोग उनको रोकने के लिए इकट्ठे हुए। बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब टक्कर दा मुकाबला, टक्कर सामने। बात ये है कि ओवरसीज के बारे में जिस पार्टी का ये दावा था ये तो हमारे हैं। अच्छा, वो शर्मिंदा हो रहे होंगे। बानी ये कहते थे कि जब मैं आया
میں آؤں گا تو اوورسیز اتنی بڑی رقم یہاں پر بھیجیں گے اور ہم وہ سارے قرضے ختم کر دیں گے, اپنی ایجوکیشن, اپنی تعلیم, اپنی ملک کو سبز و شاداب اور لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے. یہ سارے وہ الیکشن کے نعرے تھے. لیکن جب یہ سب کچھ ہوا تو بانی نے دیکھا کہ نہ تو میرے وزیر اعظم بننے پر وہ محصولات لمبی بڑی تعداد میں پیسہ آیا, اور جب میں جیل میں گیا تو کسی نے میری رہائی کے لیے ادھر مقامی طور پر حکام بالا کو, جن کے بارے میں سمجھتے تھے کہ اوتھ لینے سے پہلے ہی, مطلب اوتھ لینے سے پہلے بھی ان کے حق میں ایک خط لکھیں گے, ایک فون کریں گے. بہرحال وہ بھی نہیں ہوا. اب کیا ہوا؟ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اوورسیز کنونشن اسلام آباد میں 13 اپریل سے 3 روز کے لیے شروع ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سپہ سالار نے کہا کہ 14 تاریخ کو وہ اوورسیز کنونشن کے شرکاء کو عشائیہ دیں گے ان کے اعزاز میں. 15 کو خود وہ کنونشن سے خطاب فرمائیں گے. پرائم منسٹر کا یہ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ وہ 15 تاریخ کو جب خطاب فرمائیں گے سپہ سالار, اسی رات 15 اپریل کو پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف ان کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے. مطلب کلچرل پروگرام ہوں گے, پاکستانی جو ان کے معاملات ہیں اوورسیز کے ان کو سنا جائے گا. اور یہ نہیں کہا کہ اس پر ہم ہمدردانہ غور فرمائیں گے. حکومت اور سپہ سالار نے کہا کہ اوورسیز ہمارے ہیں, ہمارے ان کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں, ہم ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پہ نہ صرف حل کریں گے بلکہ حل کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیں اوورسیز نے اتنی بڑی رقم, رضی دادا نے بتایا کہ $36 بلین, کیا بات ہے, محصولات آئیں گے. جی تو یہی بات کر رہی تھی کہ کہیں پہ کسی شخص کو ڈیالہ میں بیٹھے تھوڑی شرمندگی تو ہو رہی ہوگی یا نہیں؟ جواد فیضی نے پوچھو ڈیالہ بالکل ڈیالہ جیل میں ان کے بڑے تعلقات ہیں, یہ جاتے ہیں خود ملتے بھی ہیں. دعوے وہ کرتے تھے پورے اس گورنمنٹ نے کر دی ہیں, شرمندگی تو ہو رہی ہوگی. اچھا ایک چیز اور بھی ہے جو انفارمیشن منسٹر نے کہی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہونے لگتا ہے تو شر پسند اور کچھ نہیں تو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. کہیں جی ہاں کوئکلی میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ڈیلے ہوتا ہے تو میں اسی لیے برداشت کرتا رہتا ہوں آپ تینوں کو. مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز کے ایشوز جینون بھی ہیں, اور جو اصل ان کے ساتھ 2 نمبریاں ہیں نا وہ اپنے ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی وزیر منیز نہیں کر رہا ہوتا, کوئی صحافی نہیں کر رہا ہوتا, اپنی رشتہ داری کر رہے ہوتے ہیں. انہیں کڑا فٹافٹ آ جانا ہے تو فرد اور خطونی اور کھاتا اس میں وہ معاملات. اچھا ایک بات اور اوورسیز کے حوالے سے ہو رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا جب بیلاروس کے اندر, آج بھی میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم صاحب اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو کہ بیلاروس کے اندر 1,60,000 جابز, لیکن میں اس کو جابز اور نوکریاں نہیں کہتا, افسریاں کہتا ہوں, اس لیے کہ آپ اس ملک میں سکھانے جائیں گے, ان کا انفراسٹرکچر بڑھانے جائیں گے اور وہ چیزیں کرنے جائیں گے. اور مجھے کل وہ کیا کہتے ہیں رضوان رضی صاحب, باغ چودھری اور جاگ چودھری, وہ جو وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اس کے دور میں, وہ کل پھر دوبارہ سے کر رہے تھے اس پریزیڈنٹ کے حوالے سے, اس بیلاروس کے, کہ جی وہ انہیں نہ کوئی بلاتا ہے نہ یا کوئی آتا ہے. ماضی کے اندر جو 2015-16 کی بات تھی, نواز شریف صاحب نے وہ داغ بیل ڈالی, پھر نواز شریف صاحب کو خصوصی مہمان کے طور پہ بلایا بھی گیا. 1,60,000 جنہوں نے کروڑ نوکریاں دینی تھی نا, اور ساڑیاں نوکریاں بھی لے گئے بہ گئے سن, اب وہاں 1,60,000 بندہ جائے گا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی پہ ہی بہت زیادہ ماتم ہے. رہ گئی بات یہ, میں خود ایک عرصہ باہر رہ چکا ہوں, بیرون ملک رہ چکا ہوں, اوورسیز تھا. میں واللہ آپ کو سچے دل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اوورسیز پی ٹی آئی سے کوئی خاص محبت اس لیے نہیں کرتے. ہاں چونکہ وہاں جا کے ذرا میرا نچنے نو دل کردہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ سوٹ کرتے تھے حضرت مہاتما, لہٰذا یہ اس چکروں میں تھا کہ آؤ کڑیو تے منڈیو پنگڑا پاؤ. وہ پنگڑا شنگڑا تو ٹھیک تھا, لیکن جب انہی ممالک کے اندر, میں وٹنس ہوں, عظیم میاں وٹنس ہے, انیس فاروقی وٹنس ہے, کہ ہم نے جب دیکھا کہ ٹورانٹو ایئرپورٹ پہ وہی مہاتما جو وہاں پہ فنڈز لینے آئے تھے سیاسی جماعت کے لیے بھی اور اپنے ہسپتال کے لیے بھی, اور پورا انٹرنیشنل یہ ایشو ہے کہ آپ کتنے پیسے
कैश ले जा सकते हैं, तो वहां रोक लिए गए, डिटेन कर लिए गए। आखिरी जुमला ये कहूंगा, रिजवान रजी साहब जो कह रहे थे ओवरसीज का हिसाब चेक कर लो, डेंट जो डाला है ना उसमें डेंट में आज आपने खबरें और अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट भी देख ली होगी। उन्होंने कहा जो बाहर जटां दा पुत्र है ना वो जो करता है ना, और वो सूरी जिसने आयन को तोड़ा था, अब जरा देख लें कि वो पीटीआई के अंदर ये गुफ्तगू चल रही है कि इन्होंने बाहर कड्डो है, खुदा दे वास्ते ये सानू अंदरों बहुत डेंट पवा रहे ने। लिहाजा अब मामला ओवरसीज पे जाएगा तो इनकी अपनी जो काली भीड़े हैं ना वो भी निकालना शुरू हो गए हैं। लेकिन तेरे जहन में ही बुत खाना हो तो क्या कहिए, अडयाला का बुत खाना खत्म करना होगा, तब जाके कोई अफाका होगा। इनको भी खत्म करना ही पड़ेगा। और अमीन साहब बड़े अच्छे से खत्म करना चाहते हैं। खत्म कर दीजिए। अडयाला का क्या खत्म करने के लिए कोई नया मैसेज देंगे आज कन्वेंशन को लेकर? हम तो ये समझते आपका हैं, मैसेज पीटीआई के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो देखें जी हमेशा पीटीआई को बड़े अच्छे मशवरे देता हूँ, लेकिन मुझे ये भी बताया गया है कि अडयाला में रजी दादा की बातें, जवाद फैजी की बातें गूंजती हैं अडयाला के एक ऐसे कमरे में जहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, जहाँ टेबल कुर्सी भी पड़ी हुई है, जहाँ पे जिम का सामान भी है। इसमें एक थोड़ा सा मुझे वक्फा दीजिएगा। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज आए हैं जी, और मेरी उनसे गुजारिश होगी कि चाइनीज ओवरसीज जो हैं वो चाइना के बच्चों के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, यूरोप की यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप देते हैं। ठीक है, हमारे और वहाँ से वो बच्चे आते हैं मेनलैंड चाइना से, वो वहाँ पे पढ़ते हैं। इस तरह इंडिया के जो एक्सपेट्रिएट हैं वो करते हैं। हमारे एक्सपेट्रिएट का सारा जोर जो होता है वो ए सदका मासी नूं कला दियो ते कुर्बानी दा इस दफा वेड़ा कर दियो मेरे वालों, इसके ऊपर आके खत्म हो जाती हैं। आप अपने खानदान के किसी बच्चे को वहां पे बुला के किसी आला यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी फीस अफोर्ड कर दीजिए। आपके ये सदके खैरात ये आइंदा नस्लों के लिए ये होगा। तो बजाय इसके कि यहाँ पे फोन करके रिश्तेदारों को बोले आ रही है, ईद पे 2 वेले मेरे वालों कर देना, ये क्या कर जो है वो आप अपने आप को सोशली बड़ा करें, उसकी बजाय फ्यूचर के अंदर कंट्रीब्यूट कीजिए। यहाँ पे ऐसे अदारे जो कि जरूरतमंदों की जरूरियात पूरी करते हैं उनको डोनेशन दीजिए, जो इश्तिहार चलाते हैं उनको ना दीजिए खुदारा, और नहीं दे सकते तो कम से कम अपने मुल्कों के अंदर उन बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट करके कुछ स्कॉलरशिप कर दीजिए। बिल्कुल, और अपने आंखों के सामने अपने हाथ से करें तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि रिश्तेदारों को, जानने वाले दोस्तों को फोन करें जी किसी बच्चे की स्कूल की फीस या फिर कोई किसी की शादी करवा दे। बहुत अच्छा मैसेज था रजी दादा की तरफ से। अमीन हफीज का मैसेज हमेशा अच्छा होता है। जवाद फैजी साहब थैंक यू वेरी मच हमारा साथ देने का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।